السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقی مسالک اور حدیث نبوی کی آڈیو بک کا آج یہ تیسرا حصہ ہے۔ پہلا سبب، حدیث کے صحیح ہونے کی شرطوں میں اختلاف۔ حضرات محدثین کرام نے حدیث کے صحیح اور ضعیف و موضوع ہونے کی شرطیں بیان فرمائیں تاکہ صحیح حدیثوں پر عمل کیا جائے اور ضعیف و موضوع پر عمل کرنے سے احتراز کیا جائے۔ جمہور کے نزدیک کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس میں مندرجہ ذیل 5 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس کی سند متصل ہو۔ نمبر 2، راوی عادل ہو۔ نمبر 3، راوی تام الضبط ہو، یعنی حدیث کو صحیح سے محفوظ رکھ سکے۔ نمبر 4، روایت شاذ نہ ہو۔ نمبر 5، اس میں علت قادحہ نہ پائی جائے۔ یہ شرطیں تقریباً سارے محدثین نے لگائی ہیں، لیکن ان شرطوں کی تفصیلات کے سلسلے میں ان کے درمیان باہم اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر اس میں اختلاف ہے کہ سند کو متصل کب مانا جائے گا، راوی کی عدالت کیسے ثابت ہوگی، ضبط کا کیا مطلب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ محدثین کے اس اختلاف کا اثر فقہا پر بھی پڑا، چنانچہ کسی فقیہ نے ایک محدث کے مسلک کو اختیار کیا اور کسی نے دوسرے محدث کے مسلک کو۔ اس کی وجہ سے ایک فقیہ نے جس حدیث کو اپنا مستدل بنایا، دوسرے فقیہ نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اس کے مسلک کے مطابق وہ حدیث صحت کے شرائط پر پوری نہیں اتر رہی تھی۔ شرائط صحت کی تفصیلات میں محدثین و فقہا کے الگ الگ نقطۂ نظر کی بعض تفصیلات درج ذیل ہیں۔ سند کب متصل مانی جائے گی؟ مثلا یہ بات کہ سند کب متصل مانی جائے گی محدثین کے درمیان مختلف فی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ سند متصل اسی وقت مانی جائے گی جب راوی اور اس کے شیخ کے درمیان ملاقات ثابت ہو، چاہے صرف ایک ہی بار ملاقات ہوئی ہو، جبکہ امام مسلم اور دوسرے محدثین کے نزدیک ملاقات کا محض امکانی کافی ہے، ثبوت ضروری نہیں۔ مثلا اگر دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ دونوں میں ملاقات ہوئی ہوگی، بس یہ امکان ہی اتصال سند کے ثابت ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس اختلاف کے نتیجے میں جو حدیث امام مسلم کے نزدیک متصل السند ہونے کی وجہ سے صحیح ہوگی، وہ امام بخاری کے نزدیک منقطع السند ہونے کی وجہ سے ضعیف قرار پائے گی۔ اور فقہا میں سے جو امام مسلم کی بات مانے گا وہ اس حدیث سے استدلال کرے گا، اور جو امام بخاری کی رائے پر عمل کرے گا وہ اس حدیث سے استدلال نہیں کرے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں فقہا کے درمیان اختلاف ہو جائے گا۔ اسی اصول پر حدیث مرسل کو قبول کرنے کا مسئلہ ہے۔ حدیث مرسل کو قبول کرنے میں فقہا و محدثین کی آراء۔ حدیث مرسل اس روایت کو کہتے ہیں جسے تابعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کسی صحابی کے واسطے کے بغیر روایت کرے۔ محدثین میں اختلاف ہے کہ صحابہ کے واسطے کا حذف ہونا اتصال سند میں حارج بنے گا یا نہیں۔ چنانچہ جو اسے متصل السند مانتے ہیں وہ اس سے استدلال کرتے ہیں، اور جو منقطع مانتے ہیں وہ استدلال نہیں کرتے۔ جمہور محدثین اسے ضعیف قرار دیتے ہیں، جمہور فقہا امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد اسے قبول کرتے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن اگر 4 باتوں میں سے کسی ایک سے اس کی تقویت ہو جائے تو یہ قابل حجت ہو جائے گی۔ وہ 4 باتیں یہ ہیں: نمبر 1، دوسری سند سے وہ روایت متصل ہو۔ نمبر 2، دوسری مرسل روایت اس کی تائید میں مل جائے۔ نمبر 3، بعض صحابہ نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہو۔ نمبر 4، یا اکثر اہل علم نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہو۔ راوی کب عادل مانا جائے گا؟ اسی طرح صحیح کی دوسری شرط کہ راوی کی عدالت کب ثابت ہوگی، محدثین کے درمیان مختلف فی ہے۔ بعض محدثین کے نزدیک راوی کا مسلمان ہونا عادل ہونے کے لیے کافی ہے، جبکہ بعض کی رائے ہے کہ صرف مسلمان ہونے سے عدالت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ظاہری عدالت کا ثابت ہونا بھی ضروری ہے، مثلا اس بات کا ثابت ہونا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وغیرہ وغیرہ۔ اس اختلاف کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس حدیث کے راوی کو اول الذکر طبقہ عادل قرار دے کر اس کی روایت کو قبول کرے گا، اس روایت کو ثانی الذکر طبقہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے نزدیک وہ راوی عادل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ راوی کے بارے میں صرف ایک امام کی تعدیل کافی ہے یا کم از کم 2 کی تعدیل ضروری ہے۔ چنانچہ اس راوی کی روایت جس کی تعدیل صرف ایک امام نے کی ہو، ایک طبقہ قبول کر لے گا، جبکہ دوسرا طبقہ جو 2 اماموں کی تعدیل کو ضروری قرار دیتا ہے اس کی روایت کو قبول نہیں کرے گا۔ نیز یہ بھی مختلف فی ہے کہ کون سی چیزیں عدالت اور ثقافت کو مجروح کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے ایک طبقے کے نزدیک عدالت مجروح ہو جاتی ہو، لیکن دوسرے طبقے کے ہاں اس سے عدالت پر کچھ فرق نہ پڑتا ہو۔ اب جو آدمی اس طرح کی کسی چیز میں مبتلا ہو، اسے ایک فقیہ عادل مان کر اس کی روایت سے استدلال کر لیتا ہے،
جبکہ دوسرا فقیہ اسے عادل نہیں مانتا اور اس کی روایت سے استدلال نہیں کرتا۔ اختلاف کا یہ دائرہ اس اعتبار سے اور بڑھ جاتا ہے کہ بسا اوقات ایک راوی سے 10 روایات مروی ہوتی ہیں، اب جو اسے عادل مانتا ہے وہ اس کی تمام مرویات کو قبول کر لیتا ہے، اور جو اسے عادل نہیں مانتا وہ اس کی تمام مرویات کو رد کر دیتا ہے۔ ضبط، شذوذ اور علت کی تفصیل میں اختلاف۔ اسی طرح صحیح کی بقیہ 3 شرطوں کی تفصیلات میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک محدث کسی راوی کو تام الضبط قرار دیتا ہے، جبکہ دوسرا محدث اسے تام الضبط نہیں مانتا، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اول الذکر محدث اس کی روایت کو قبول کر لیتا ہے اور ثانی الذکر محدث اس کی روایت کو رد کر دیتا ہے۔ یہی حال دیگر شرائط کی تفصیل کا ہے۔ اس تفصیل سے یہ بھی پتہ چلا کہ حدیث کے صحیح و مقبول ہونے کا پتہ لگانا اتنا آسان نہیں جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے بڑے گہرے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم باجی سے ابن حزم نے کہا کہ تم نے اپنے بھائی ابو ولید سلیمان باجی سے جو کچھ حاصل کیا ہے میں تمہیں 1 مہینے میں بلکہ 1 ہفتے میں بلکہ 1 دفعہ میں ہی سکھا سکتا ہوں۔ ابراہیم باجی نے خوش ہو کر کہا جی ضرور سکھائیے۔ تو ابن حزم نے کہا جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اسے کتاب اللہ پر پیش کرو، اس میں نہ ملے تو سنت پر پیش کرو، اس میں بھی نہ ملے تو اجماع سے ثابت شدہ مسائل میں اسے تلاش کرو، اور اگر یہاں بھی نہ ملے تو اسے مباح سمجھو، اس لیے کہ حلت اصل ہے جب تک حرمت کی کوئی دلیل نہ ہو۔ یہ سن کر ابراہیم نے کہا آپ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں اس کے لیے طویل عمر درکار ہے، کیونکہ اس کے لیے قرآن کے علم، اس کے ناسخ و منسوخ کی معرفت، مطلق و مقید اور عام و خاص سے واقفیت، اور اسی طرح صحیح حدیثوں کی تمیز، پھر ان میں ناسخ و منسوخ کی پہچان، نیز مرسل السند اور منقطع کی تفصیلات کا علم، اسی طرح اجماعی مسائل کی تفصیلات۔ غرض یہ کہ اس طرح کی تمام باتوں کے علم کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ ان تمام امور میں اختلاف بھی ہے، لہٰذا یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا آپ فرما رہے ہیں۔ یہاں پہلا جو سبب تھا وہ مکمل ہوا، دوسرا سبب انشاءاللہ اگلے حصے میں پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔